اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہماری بحث ہے انواع المبتدا کی، یعنی مبتدا کی قسمیں۔ اور مبتدا کی قسمیں دو ہوتی ہیں، ایک مبتدا ہوتا ہے اسمی، مبتدا اسمی، ایک مبتدا وصفی۔ ٹھیک ہے، اسمی جو ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے الزہد ثروۃ، یہ کیا ہے؟ اسمی، یا چاہے وہ جملے والے بھی ہوں وہ بھی اسمی ہیں۔ لیکن دیکھیے وصفی کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، اسم فاعل، اسم مفعول، یہ کیا ہوتے ہیں؟ وصف ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اگر ہم نے کہا قائم زید، یہاں پہ دیکھیے قائم اس میں فاعل ہے نہیں ہے؟ جی۔ قام یقوم سے کیا ہے؟ اس میں فاعل قائم۔ یہ یاد رکھیے، اس میں فاعل اور اس میں مفعول دونوں کیا کرتے ہیں؟ عمل فعل کرتے ہیں۔ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ یہ دونوں عمل فعل کرتے ہیں۔ قائم زید اگر ہم نے کہا ہے تو یہاں یہ کیا ہے؟ ایک تو استفہام کے بعد واقع ہو یا نفی کے بعد واقع ہوگا تو اس کو مبتدا وصفی کہیں گے، اس شرط کے ساتھ کہ اپنے بعد والے اسم کو کیا دے رہا ہو؟ رفع دے رہا ہو۔ تو یہ زیدن جو ہے قائم کا کیا ہے؟ فاعل، صحیح؟ تب اس کو کیا کہا جائے گا؟ مبتدا وصفی۔ اگر یہاں پہ قائم نہ رہ کے مضروب ہوتا، مضروب زیدن، اب مضروب زیدن، مجھے بتائیے مضروب کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول۔ تو یہاں جب زید کا اعراب ہم نے کیا تھا فاعل، لیکن اس میں مفعول کے بعد جب آئے گا تو یہی زید کیا ہو جائے گا؟ نائب فاعل۔ کیا ہوگا؟ نائب فاعل، کیونکہ عمل فعل کیا کرے گا؟ فعل، یہ اس میں مفعول ہے تو عمل فعل مجہول کرے گا، صحیح ہے؟ اور اس میں فاعل کیا کرے گا؟ عمل فعل معلوم کرے گا، صحیح ہے؟ تو اس لیے اس کو فاعل کی درکار ہوگی اور اس کو نائب فاعل کی۔ اور اس طرح کے جب رہیں گے تو اس کو کہا جائے گا مبتدا وصفی۔ تو مبتدا کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ دو، یا تو اسمی جیسے الثروۃ، الزہد ثروۃ، ٹھیک ہے؟ اور یا ہوگا وصفی کہ جب ادات استفہام یا نفی کے بعد آئے اور اس میں فاعل یا اس میں مفعول ہو اور اپنے بعد والے پر عمل کرے۔ کیوں غلام علی، میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ سکینہ فاطمہ، آپ کو سمجھ میں آئی؟ آہا، اقام زیدن کا مطلب کیا ہے؟ کیا؟ اقام زیدن، اقام زیدن نہیں ہے، آ الگ ہے، آ قائم زیدن۔ اچھا جی، سمجھ گئی کیا زید کھڑا ہوا؟ جی۔ ہاں، امضروب زیدن، کیا زید کو پیٹا گیا؟ تو یہ آ حرف استفہام ہے، یہاں جو آ دکھ رہا ہے آپ کو، صحیح؟ جی حرف استفہام اور حرف نفی کے بعد۔ یہ دیکھ لیتے ہیں، عبارت کو لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ جی۔ کہہ رہے ہیں
انواع المبتدا. انواع المبتدا یعنی مبتدا کی قسمیں. اعلم ان المبتدا على قسمین. قسمین کا اعراب کیا ہوگا شارب صاحب؟ مجرور. کس نے جر دیا اس کو؟ وجہ کیا ہوا؟ علامت جر کیا ہے اس میں؟ یا. کیوں؟ تو ایک بار میں بتا دو گے؟ 4 بار ٹکڑوں میں پوچھیں گے تو 4 بار میں بتاؤ گے؟ ساری بات بتائیے. کیونکہ یعنی قسمین مجرور ہے حرف جر کے سبب، علامت جر یا ہے اس لیے کہ یہ تثنیہ ہے. کہ ہم 3 سوال پوچھیں گے، آپ 3 جواب دیں گے. کہنے اے علم. اے علم کیا ہے؟ کون سا فعل ہے؟ فاعل ہے اس میں؟ کون سا فاعل ہے بتائیے؟ انتا. اتنا سوچنے کے بعد نکل کے آیا ہے. ہاں. اعلم انتا اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے. اعلم ان المبتدا علی قسمین. یہ انا کیا ہے؟ انا ہے. جی 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 جی. ہاں. انا کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل. مبتدا کیا ہے وہ بھنگور؟ انا کا خبر کہیں ہے علی قسمین. جو ہم نے درس پڑھا ہے علی قسمین، کیا ڈائریکٹ یہ خبر ہے؟ یہ کس سے متعلق ہوگا؟ فعل سے. کس سے ہوگا؟ فعل سے. فعل سے متعلق ہوگا. اور وہ فعل کیا ہے؟ استقر. اعلم ان المبتدا استقر على قسمین. یعنی جان لو کہ مبتدا کتنے قسموں میں ہے؟ 2 قسموں میں. الاسمی پہلا کون ہے؟ اسمی. کما مرہ. مرہ یہ کون سا فعل ہے شارب صاحب؟ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. کما مرہ اس فعل کو کیا بولتے ہیں؟ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ مضاف. ہاں. یہ آپ کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے فعل کا صرف میں؟ فعل مضاف جس میں ادغام ہوتا ہے. کلی مولا شورا. نہیں معلوم یار. کچھ پڑھا نہیں ہے کیا تم نے؟ تم تو ایسے بیسک چیزیں کو کہہ دیتے ہو. صرف مقدماتی میں نہیں آیا جی، صرف سادہ میں آیا ہے. یہ صحیح بھی کہا جائے گا ہوگا. صحیح. ارے صحیح تو ہے. وہ صحیح اور معطل الگ چیز ہوتی ہے. لفیف مخدوم پڑھا ہے، مضاعف پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ سب جی. لطیف بھی پڑھا ہے. تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ تم پہچانتے نہیں ہو؟ یعنی کیا کرتے ہو تم پھر؟ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر یہ حالت ہے تمہاری، اگر ذرا سی بسیط سی چیزیں نہیں آپ شناخت کر رہے ہیں، کس میں ہے؟ صرف مقدماتی میں ہے کہ صرف سادہ میں ہے؟ تب سادہ میں بھی ہے اور مقدماتی میں بھی تو ہے تھوڑا بہت. مقدماتی بھی تو پوری پڑھا کے گئے نا جی. آپ لوگ آمادگی کر رہے ہیں. بتائیے کیسی آمادگی؟ زیرو سے بھی کم نہ لے کے آ جاؤ. الوصفی وهو الذی الاسمی کما مرہ. مبتدا اسمی جیسا کہ گزر چکا ہے. الوصفی وصفی کس کو کہیں گے؟ وهو الذی لیس بمسند الیہ. وہ جو مسند الیہ نہ ہو.
بل صفتن، بلکہ کیا ہو؟ صفت ہو، وقعت بعد النفی، جو واقع ہو کس کے بعد؟ نفی کے بعد. جیسے نحو ما قائم زید، تو ما ادات نفی ہے، قائم صفت ہے، ٹھیک ہے، زید اس کا فاعل ہے. وغیر قائم الزیدان، یہاں بھی وہی بات آ جائے گی. پہلے والے میں نفی کون کر رہا ہے؟ ما. دوسرے والے میں نفی کون کر رہا ہے؟ غیر. اب دیکھیں، او بعد الاستفہام، یا وہ صفت واقع ہو کس کے بعد؟ استفہام کے بعد. نحو اقائم زیدون، ٹھیک ہے، کیا زید کھڑا ہوا؟ وَكَيْفَ مَضْرُوبٌ الْعَمْرَانِ، کہ دونوں عمر کیسے پیٹے گئے. تو کیفہ بھی کیا ہے؟ استفہام کے لیے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ بشرط، شرط کیا ہے وہ دیکھ لیجئے. شرط ان ترفع تلک الصفت، کہ وہ صفت رفع دے اسما ظاہرا او ضمیرا منفصلا بعدها، اس میں ظاہر کو یا ضمیر منفصل کو اس کے بعد. نحو ما قائم الزیدان، اب یہاں پہ ما قائم الزیدان میں قائم نے کس کو رفع دیا ہے؟ زیدان کو. اقائم الزیدون، قائم نے کس کو رفع دیا؟ زیدون کو. اجالس انت، انت کو کس نے رفع دیا؟ جالس نے. بخلاف اقائمان الزیدان، اس کے برخلاف کہ اقائمان الزیدان، ٹھیک ہے. بخلاف اقائمان الزیدان، کہہ رہے ہیں بخلاف اقائمان الزیدان، اس کے برخلاف. کیوں اس کے برخلاف؟ کیونکہ دیکھیے قائمن جو ہے، شرط کیا تھی؟ قائمن کس کو دے؟ رفع کس کو دے؟ اس میں ظاہر کو یا ضمیر منفصل کو. اقائمان جانتے ہیں کس کو رفع دے رہا ہے؟ الف و نون کو. اور یہ کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے کہ منفصل ہے؟ الف و نون ضمیر متصل ہے کہ منفصل؟ شورا ایک مولانا متصل ہے، تو اس لیے وہ شرط کیا ہے یہاں پر؟ مفقود ہے. تو اقائمان میں قائمان خبر مقدم ہے، الزیدان مبتدا مؤخر ہے. اعلم ان الاسم المرفوع بعد المبتدا الوصفی، جان لو کہ اسم مرفوع جو مبتدا وصفی کے بعد ہو، یعرب نائب فاعل، اعراب کیا جائے گا نائب فاعل کا. اذا کان الوصف اسم المفعول، جب وصف کیا ہو؟ اس میں مفعول ہو. جیسے مضروب آیا تھا نا، کیف مضروب علی عمران، تو عمران کا اعراب کیا ہوگا؟ نائب فاعل. او فاعلا اذا کان غیرہ، اگر اس میں مفعول نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور، اس کے علاوہ کیا کیا آتا ہے؟ ارے بھائی اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل سب کیا آتے ہیں؟ سب صفت ہیں. یہ صیغہ مبالغہ یہ سب کیا ہیں؟ صفت ہیں، عمل فعل کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں اگر اس میں مفعول نہیں ہے تو اس کے علاوہ باقی جتنے رہیں گے وہ کیا کریں گے؟ اپنے بعد والے کو فاعل قرار دیں گے. الحمدللہ رب العالمین.